يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلوا في دينكم وإياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز سامعین، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، خطبہ جمعۃ المبارک میں آنے والی معززات، محترمات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، ہمیں مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ دین اسلام میں نہ تو کسی قسم کی کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ جو کہتا ہے دین اسلام میں کمی ہے، یا جو شخص کہتے ہیں کہ دین اسلام میں کوئی نہ کوئی نقص ہے یا کوئی اس میں زیادتی ہونی چاہیے تھی، اس انسان کا ایمان اور اسلام نامکمل ہے، وہ بندہ مسلمان اور ایمان والا کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے ہیں، انسان ان میں سے ایک ہاتھ پر غور کرے تو اس کو دین اسلام سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ ایک ہاتھ ہے، اس ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اور یہ ہاتھ 5 انگلیوں والا مکمل ہاتھ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر اسی ہاتھ کی 5 کی بجائے 6 انگلیاں ہو جائیں، لوگوں سے پوچھا جائے کیا یہ 6 انگلیوں والا ہاتھ مکمل ہے، لوگ کہیں گے اس میں نقص ہے۔ وہ نقص کیا ہے؟ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہونی چاہیے تھی، اس کی 6 انگلیاں ہو گئی ہیں، تو اس میں بہت بڑا نقص پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی 5 میں سے ایک کا اضافہ، ایک انگلی کا اضافہ ہو گیا ہاتھ میں، تو لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں ہاتھ میں نقص ہے۔ اسی طرح 5 کی بجائے 4 انگلیوں والا ہاتھ ہو جائے، ایک انگلی اتار دی جائے، لوگوں سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کیا یہ ہاتھ مکمل ہے، لوگ کہیں گے نہیں، یہ ہاتھ مکمل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے اس کی 4 انگلیاں اگائی ہیں، 5ویں اگائی نہیں ہے، اللہ نے ایسے بنایا ہے۔ اگرچہ اللہ نے بنایا ہے لیکن یہ ہاتھ میں ایک نقص ہے، انگلیاں 5 ہوتی ہیں ہاتھ کی، اس کی 4 ہے، ہاتھ کے اندر نقص پیدا ہو گیا، ہاتھ نامکمل ہے۔ اس ہاتھ میں ایک انگلی کا اضافہ ہو گیا، وہ بھی برداشت نہیں، ایک انگلی کم ہو گئی، وہ بھی برداشت نہیں، نقص پیدا ہو گیا۔ یہی مثال دین اسلام کی ہے۔ دین اسلام میں کسی چیز کا اضافہ ہو جائے تو وہ دین اسلام نہیں ہوتا۔ دین اسلام میں کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے اور کہہ دیا جائے اسلام کا حصہ نہیں، اگر وہ اسلام کا حصہ ہے تو اس کا انکار کر دیا جائے تو وہ اسلام نامکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ دے دیا دین اسلام کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے دین اسلام کے ساتھ۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، گھریلو معاملات ہے، تجارتی معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، اور اسی طرح اللہ کی زمین پر اسلام کے نفاذ کے معاملات ہیں، جہاد کے معاملات ہیں، دشمنوں کے ساتھ تجارتی معاملات اور ان کے ساتھ الولاء والبراء کے معاملات، محبت اور ان سے نفرت کے معاملات، ازدواجی معاملات، یہاں تک کہ واش روم میں جانے اور نکلنے کے معاملات تک دین اسلام نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں یہ بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے محبت کیسے کرنی ہے، اور نبی کریم تاجدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو ان سے محبت کیسے کرنی ہے، صحابہ سے محبت کیسے ہے، اہل بیت سے محبت کہتے ہیں، آئمہ سے محبت کیسے کرنی ہے، ان کے اصول ضوابط ہمیں سارا کچھ دین اسلام نے بتا دیا ہے۔ جب اسلام سے بندہ دور ہو کے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، وہ اگرچہ جتنا مرضی عمدہ سے عمدہ کیوں نہ ہو، وہ اسلام میں نہیں ہے یا زیادتی ہے یا کمی کر کے کر رہے ہیں، تو اس کا وہ معاملہ، اس کی وہ محبت، اس کی وہ عقیدت، اس کی وہ عبادت اللہ کو قبول نہیں ہوتی۔ اور یہی بیماری سابقہ امتوں میں تھی، وہ اپنے اپنے مذہب میں جو ان کے اوپر دین اترتا تھا، جو شریعت اترتی تھی، جو ان کے اوپر احکامات لاگو ہوتے تھے، اس میں کچھ ترمیم کرتے، بدل دیتے یا تخفیف کرتے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کی شکلیں بھی بندر بنائی اور ذلیل کر کے بھی دکھا دیا۔ اسی طرح
ایک ایسی بیماری ہے جو سابقہ امتوں میں بھی پائی گئی اور اس امت محمدیہ میں بکثرت پائی جا رہی ہے، اور سابقہ امتوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ وہ بیماری بنی، اور آج وہی بیماری بنی ہے کہ معاشرہ شرک کی دلدل میں پھنس چکا ہے، بدعات و خرافات کے اندر چلا جا رہا ہے۔ شرک ان کو دین نظر آتا ہے، توحید ان کو توہین نظر آتی ہے۔ وہ بیماری کیا؟ غلو کی بیماری ہے۔ اور یہ غلو کیا چیز ہے؟ میں مختصر وقت میں غلو کا تعارف آپ کو کرواؤں گا۔ غلو کے ایک انسان کی یا ایک شخصیت کی اللہ نے جتنی شان اور عظمت بنائی ہے، اس کی شان اور عظمت کو اپنی طرف سے بڑھا دینا، اس کا مقام اپنی طرف سے بڑھا دینا، اس کا نام غلو ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوں، یا کوئی باہر کا خطیب آتا ہے آپ کے سامنے جمعہ پڑھانے کے لیے، آپ کی اس کے ساتھ والہانہ محبت ہے، عقیدت ہے، آپ اس کو کہتے ہیں آپ ہمارے معزز ہیں، محترم ہیں، مقام والے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، منبر رسول پر آپ نے ہم کو دین کے مسائل سمجھائے ہیں، ہم آپ کی عزت و تکریم کرتے ہیں، ہمارے گھر چلو کھانا کھاؤ، یہ تو مہمان نوازی کی حد ہے۔ اور پھر یہاں اس کی محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا جائے، اس امام صاحب کی، اس خطیب صاحب کی، کہہ دیا جائے آپ ہمارے اتنے معتبر، اتنے محترم اور اتنے معتبر اور اتنے احترام کے لائق ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں رہو، ہماری بچیاں، ہماری بیگمات، ہماری گھر میں رہنے والی مستورات آپ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہماری بچیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ جب ایسی نوبت آ جائے گی تو فتنہ بپا ہو جائے گا، اور اس چیز کا نام غلو ہے کہ کوئی کہہ دے آپ ہمارے مہمان آئے ہیں، عزت احترام کی وجہ سے ہمارا ایک مریض بیمار ہے اور اس کی بیماری کے لیے آپریشن کروانا ہے اس کا، اور آپ ہی ہمارے مریض کا آپریشن کر دو۔ کیا ایک منبر رسول پہ کھڑے ہونے والا ایک مولوی، خطیب، امام وہ آپریشن اور سرجن اور ڈاکٹری کا طریقہ نہیں جانتا؟ اگر وہ اس کی محبت میں لوگ پاگل ہو کے اسے آپریشن کروائیں گے تو اپنے مریض سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یہی غلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جو شان اور عظمت بنائی ہے، ان کی اتنی ہی شان، اتنی ہی عظمت، اتنے ہی حقوق ہیں جتنے رب العالمین نے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اماموں کا مقام، اماموں کی شان، اماموں کا رتبہ، اماموں کے حقوق بیان کر دیے، ان کی اتنی ہی شان ہے، اتنی ہی عظمت ہے، اتنے ہی حقوق ہیں، اس سے زائد نہیں ہے۔ جتنے بھی اولیاء الرحمن ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، اتنی عظمت ان کی ہے جتنی اللہ نے بیان کی ہے۔ اگر ان کی عظمت کو ہم اپنی طرف سے بڑھانا شروع کر دیں گے اور نبی کا مقام اللہ تعالیٰ تک لے جائیں گے، اماموں کا مقام نبیوں تک لے جائیں گے، اور اللہ کے ولیوں کا مقام رب تک لے جائیں گے، تو پھر انسان شرک کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ پھر یہی غلو ہے جو ہمارے معاشرے میں 100 میں سے 80% لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ درباروں پہ جائیں، میداروں پہ جائیں، قبروں پہ جائیں، آپ جلسے جلوسوں پہ جائیں، اور یہ مذہبی نام کے تہواروں کو دیکھ لیں، ان کے پیچھے جو چیز نظر آئے گی وہ غلو نظر آئے گا۔ اللہ نے رب کے ولی کا یہ مقام بیان کیا ہے، یہ عظمت بیان کی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر کسی قسم کا خوف و ملال نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہی ہیں جو رب کے احکامات ماننے والے۔ اب وہ بندہ فوت ہو گیا، اللہ کا ولی فوت ہو گیا، اس کی قبر بن گئی، اب غلو کس چیز کا نام ہے؟ کہنا شروع کر دیا
کہ اس نے اتنی اللہ کی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ یہ خود ہی رب بن بیٹھا ہے، اس کی عبادت کرنا گویا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کی قبر پہ چادریں چڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی قبروں پہ نظر و نیاز شروع ہو جاتا ہے، اس کی قبروں پہ سجدہ ریزی شروع ہو جاتی ہے، اس کی قبروں کے اوپر میلے ڈھیلے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی غلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 77 میں اہل کتاب کو فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ۔ وہ اہل کتاب، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ لام الف لا، یہ لا نفی جنس کا صیغہ ہے، لا نفی جنس ہے۔ تغلو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لا تغلوا فی دینکم، کسی صورت میں بھی یہودیوں عیسائیوں تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ جس کا مقام رب نے جتنا بنا دیا اس کو اس مقام پر، اس لیول پر رکھو۔ اور فرمایا غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل۔ وہ بات نہ کہو جو غیر حق جھوٹی بات ہے۔ غلو جھوٹی بات کا نام ہے، جو جھوٹی بات ہے، جو مقام رب نے جس کو نہیں دیا تم اس کو دے کر تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور اگر تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے، اپنی منمانی کرو گے، غلو کرو گے، قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن السواء السبيل، تم اسی طرح گمراہ ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے غلو کرنے والا گمراہ بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہوتا، دین اسلام کے قریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، میری امت کے لوگوں غلو سے بچ جاؤ، اجتناب کرو، دور ہو جاؤ غلو سے۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، تو غلو کی بیماری کی وجہ سے کیا ہے۔ اب یہودیوں عیسائیوں میں اہل کتاب میں غلو والی کون سی بیماری پائی جاتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء میں بھی بیان فرمائی، سورۃ المائدہ میں بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمائی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور سورۃ مائدہ میں بھی یہی حکم فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے یہودیوں عیسائیوں تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، تم وہ بات نہ کہو جو غیر حق بات ہے، اللہ کے ذمہ حق والی بات کہو، سچی بات کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، جان لو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور مریم کے بیٹے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ والرسول، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، پیغام رساں ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ان کی روح کا القاء کر دیا تھا، اور فرمایا فآمنوا باللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ، جس طرح اللہ اور اس کا رسول حکم دے اس طرح کام کرو۔ اور فرمایا ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم، اور تم عقیدہ تثلیث سے بعد آ جاؤ، یہ نہ کہو کہ عیسیٰ بھی اللہ، مریم رب کی بیوی، وہ بھی خدا اور اللہ بھی اللہ، یہ نہ کہو۔ عیسائیوں میں جیسا کہ ایمان والے مسلمانوں میں عقیدہ توحید ہے، عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث ہے۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ عیسیٰ، ان کی والدہ اور اللہ تعالیٰ کو وہ ایک مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تینوں کو ایک جمع ایک جمع ایک، وہ ایسا کہتے ہیں۔ فرمایا انتہوا خیر لکم، اس سے بعد آ جاؤ، یہ بات کہنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، لوگوں یاد رکھو یہ تین مل کے اللہ نہیں بن سکتے، بلکہ اللہ ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو کہنا شروع کر دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بارے میں بیان فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کہو، یہی غلو ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن بپا ہوگا
اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اے عیسیٰ کیا تو اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ کے آیا تھا مجھے اور میری ماں کو رب بنا لینا؟ کیا تو کہہ کے آیا تھا؟ تیری تعلیم تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں ان سے بیزار ہوں، تو جانتا ہے میں نے تیری توحید کی دعوت دی ہے، میں نے ان کو یہی دعوت دی ہے ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، واجتنب الطاغوت، طاغوت سے بچنا ہے۔ میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ تیرا معاملہ ہے، اللہ تو جانتا ہے، اب تو چاہے تو ان کو عذاب دے، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے اعلان برات کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہ لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اماموں کا، ولیوں کا، نبیوں کا مقام حد سے بڑھا دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے غلو کا شکار ہونے والوں پر جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں و پھٹکاریں نازل کر دی ہیں۔ یعنی جو غلو کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کبھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا، جو غلو کا شکار ہو جاتے وہ کبھی بھی اجر و ثواب کا مستحق نہیں بن سکتا، جو غلو کا شکار ہو جاتا ہے وہ کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ نبیوں نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور آگے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ داؤد علیہ السلام نے ان کے اوپر کیوں لعنت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر کیوں لعنت کی ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، غلو کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں قوم نوح، جناب آدم سے لے کے جناب نوح علیہ السلام تک یہ ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے۔ جناب آدم سے جناب نوح علیہ السلام تک شرک نہیں تھا، اتنا شرک سے پاک دور تھا۔ اور جناب ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے دیے تھے۔ 5 بیٹے جناب ادریس کے، ادریس اللہ تعالیٰ کے نبی برگزیدہ رسول تھے، محفلوں پہ جاتے، بازاروں کے اندر جاتے، جہاں پہ لوگوں کا رش ہوتا، لوگوں کو اکٹھا کرتے، وہاں پہ جا کے اللہ کی نازل کردہ کتاب کا درس دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹوں کا ذکر کیا، اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے متعلق، کہتے ہیں یہ 5 بیٹے ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ جناب ادریس کے بیٹے تھے، اور یہ 5 بڑے ہی نیک برگزیدہ نبی کی اولاد تھے، اور اپنے والد کے نقش قدم پر انہوں نے اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے قبیلے میں اپنے والد کی تعلیمات کو آگے فالو کیا، آگے پہنچایا، آگے درس دینا شروع کیا، اور بڑے ہی رب کے عبادت گزار تھے۔ ایک وقت آیا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد قوم نوح آئی، شرک کا دور شروع ہو گیا۔ جو اللہ کی توحید کو ماننے والے لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، شیطان نے بہکایا کہ یہ 5 ہستیاں، یہ 5 تن بڑے ہی عظیم لوگ تھے، اللہ کی بڑی عبادت کرنے والے تھے، اب کیا کیا جائے؟ ان کی عبادت شروع کر دی جائے۔ ان کی مورتیاں بنا دی گئی، اور مورتیوں کے آگے ان کی عبادت کی جاتی تھی، انہی کو رکوع، انہی کو سجدہ، جو سجدہ اللہ کے لیے تھا، جو رکوع اللہ کے لیے تھا، جو عبادت اللہ کے لیے تھی، وہ ان 5 افراد جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے لیے خاص ہو گئی، اور یہی غلو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ قرآن کریم میں سورۃ نوح میں کھینچا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ إِلَٰهَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر کی عبادت نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ان 5 عظیم ہستیوں کی عبادت کریں گے۔ اور یہ 5 عظیم ہستیوں کی عبادت، جو عبادت اللہ کا حق تھا، ان 5 عظیم ہستیوں کا حق بنا دیا، اسی کا نام غلو تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ قوم نوح تباہ و برباد ہوئی۔ لات و منات و عزا،
یہ 3 مکہ کے بڑے بت مانے جاتے تھے، سرخنے مانے جاتے تھے، بڑے عظیم بت مانے جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ان کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، کتاب التفاسیر میں کہتے ہیں یہ لات منات عزا کون تھے؟ شارب اللبن من الحاج، یہ لات منات عزا اپنے اپنے وقت میں جو حاجی حج کرنے آتے تھے ان کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ حاجیوں کی خدمت کرنے والے نیک لوگ لات و منات و عزا، وقت آیا چلے گئے، فوت ہو گئے، ان کی وفات کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی گئی، انہی کی عبادت شروع کر دی گئی۔ یہ غلو تھا۔ اور اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک آنے والا آیا، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شان میں غلو کرنا شروع کر دیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار کے پوتے ہیں، اللہ نے آپ کا یہ مقام بنایا، آپ جو بھی کہہ دیتے ہیں وہ فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کا یہ مقام بنا دیا ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلیں دور کرنے والے ہیں۔ یہ بات کر ہی رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، فرمایا اسکت، خاموش ہو جا، آگے کوئی جملہ نہیں کہنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا۔ خطبے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس الیکم بقولکم بتقوی اللہ، لوگو تم جو بھی باتیں کرتے ہو ان باتوں کے متعلق اللہ سے ڈرا کرو، غلو والی باتیں نہ کیا کرو، مجھے اس مقام پہ رکھو جس مقام پہ اللہ نے مجھے بنا دیا ہے۔ یا ایھا الناس الیکم بقولکم بتقوی اللہ، لوگوں اپنی باتوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو جن باتوں سے شرک کی بو آئے، وہ باتیں نہ کرو جو غلو پر مبنی ہو، وہ باتیں نہ کرو جو تعصب پہ مبنی ہو، وہ باتیں نہ کرو جو بدعت و خرافات پر مبنی ہو۔ اور فرمایا لا یتحینکم الشیطان، غلو والی تم باتیں کرتے ہو کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، تمہیں گمراہ نہ کر دے شیطان۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے غلو شیطانی عمل ہے۔ اور فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، انا احمد، انا الماہی، انا العاقب، انا الحاشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو میرا مقام بنایا، اللہ نے مجھے محمد بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے مجھے عبداللہ کا بیٹا بنایا ہے، اللہ نے مجھے ماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس سے کفر تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ نے مجھے ماہی بنا دیا ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ النَّبِيُّ، اللہ نے مجھے عاقب بنایا۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام اور اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اور یہ کہنا اللہ کے نبی مشکل کشا، اللہ کے نبی حاجت روا، اللہ کے نبی داتا، اللہ کے نبی گنج بخش، اللہ کے نبی فیض عالم، اللہ کے نبی بگڑی بنانے والے، اللہ کے نبی حاجتیں پوری کرنے والے، اللہ کے نبی عالم الغیب، یہ کہنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، میں یہ بات پسند کرتا ہوں مجھے وہی پروٹوکول دو، وہی مقام دو جو رب العالمین نے میرے لیے نازل کیا ہے، میرے لیے بنایا ہے۔ فرمایا انزلنی اللہ عز وجل انا عبدہ ورسول، اللہ نے مجھے جو مقام و پروٹوکول دیا وہ یہ دیا کہ میں اللہ کا خالص بندہ ہوں، ورسولہ، میں اللہ کا رسول ہوں، فقولہ عبدہ ورسول، مجھے جب بھی تم نے کہنا ہے رسول اللہ کہنا ہے، اللہ کا بندہ کہنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں غلو سے لوگوں کو بچایا ہے۔ اور اسی طرح یہودیوں عیسائیوں کا وتیرہ قرآن کریم میں بیان ہوا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ ارباب، یہودیوں عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو، اپنے اپنے درویشوں کو، اپنے اپنے پیروں فقیروں کو رب بنا لیا تھا۔ کیا مطلب؟ جس طرح رب کا حکم ماننا ضروری ہے وہ یہ سمجھتے تھے اسی طرح ہمارے مولوی کا حکم ماننا بھی ضروری ہے، جس طرح اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اسی طرح وہ کہتے تھے ہمارے درویشوں اور پیروں فقیروں کی بھی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ نے ان کا رد کیا، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنا علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا تم ایسا نہ کرنا۔
کیا امت محمدیہ میں آج غلو نہیں ہے؟ کیا نبی کا شان، نبی کی عظمت، ان کی شان اور عظمت کو نہیں بڑھایا جا رہا؟ کیا نیک اولیاء جو اللہ کے ولی ہیں ان کی شان کو اس حد تک نہیں بڑھا دیا گیا کہ جو نبی کا مقام تھا، جو نبی کی شان تھی، جو نبی کا رتبہ تھا، وہ اماموں کو دے دیا گیا ہے؟ جو رب کی شان، رب کی عظمت، رب کا حق تھا، وہ نبیوں اور ولیوں کو دے دیا گیا۔ یہی غلو ہے۔ درباروں پہ چلے جائیں، میزاروں پہ چلے جائیں، قبروں پہ چلے جائیں، آپ جو بھی دین کے نام پہ یہ نئے نئے دین ایجاد کیے، ان کی مثال دیکھ لیجیے۔ یہاں پہ حالات حاضرہ کے والے سے بھی ایک مثال ہے۔ کچھ لوگ اپنے علماء، اپنے درویشوں کی محبت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارے امام صاحب، جو ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے۔ ملک میں فساد ہوتا ہے، ہوتا رہے، ملک تباہ ہوتا ہے، ہوتا رہے، ملک جلتا ہے، جلتا رہے، لوگوں کے جنازے رکے ہیں، رکے رہے، لوگوں کی بیٹیوں کی براتیں نہیں جا رہے، نہ جائے، ہم نے ملک میں فساد کرنا ہے، بس ہمارے امام صاحب، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے خطیب صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں، کسی کے پیچھے لگ کے ملک کا کھانا خراب نہ کرو، کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے لگ کے حرمت رسول کو پامال نہ کرو۔ یہ ملک پاکستان سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، ان کا دفاع بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ 6 آیات غلو کے متعلق نازل کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب